الرحمن الرحیم صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کلاس نمبر 146 پارہ نمبر 15 جاری ہے ہمارا، اور سورہ الکہف آیت نمبر 17 سے انشاءاللہ 31 تک مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ دیکھتے ہیں سورج کو، اذا جب طلعت وہ طلوع ہوتا ہے، تزاورو وہ کنارہ کر جاتا ہے، ان کہفہم ان کے غار سے۔ ہم نے پچھلی ہی ہفتے غار والوں کا قصہ جو تھا وہ شروع کر دیا تھا، اسی کے بارے میں آگے ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹوری سنا رہے ہیں براہ راست رسول اللہ کو، پھر ہمیں اور لیکن اسٹوری سنانے کا آپ طریقہ دیکھیں کہ رسول اللہ کو ایسے سنا رہے ہیں جیسے کہ رسول اللہ وہاں موجود ہے، کہ آپ دیکھتے سورج کو، یعنی جیسے امیجن کریں کہ رسول اللہ یا ہم اب امیجن کریں کہ ہم اس غار کے پاس ہم کھڑے ہیں اور ہم سورج کو دیکھتے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے، وہ کنارے کر جاتا ہے ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں جانب، ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو سورج ہے آ، ملاقات نہیں کرتا، ان کو چھوتا نہیں، بلکہ سائڈ سے ہو کے گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ غار جو ہے شمال کی طرف یا پھر جنوب کی طرف ہوگی، کیونکہ اگر مشرق یا مغرب کی طرف ہوتی تو جو سورج ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کو چھوتا، ٹھیک ہے، وہ ضرور ہو کے نکلتا۔ وہ اذا، اور جب غربت وہ غروب ہوتا ہے، تقرضهم وہ کترا جاتا ہے ان سے، ذات الشمال بائیں جانب، وہم فی فجوۃ میں، اور وہ ایک کھلی جگہ میں تھے اس غار کی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک پس منظر بنا رہے ہیں، ایک جگہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ تھی کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں آگے بات کہی جائے گی کہ ایک غار ہے جس میں سورج جب نکلتا ہے تو کترا کے نکل جاتا ہے، یعنی اس غار پہ افیکٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن جب وہ جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، تو ہلکا پھلکا ان کے اوپر سے گزرتا ہوا جاتا ہے، کیونکہ انسان کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب جا رہا ہوتا ہے واپسی کے ٹائم پر، تو تھوڑا سارا ان کی طرف ہوتا ہوا جاتا ہے، اپنی کرنیں جو ہے ان کی باڈی کے اوپر ڈالتا ہوا جاتا ہے۔ دوسرا میں پتہ چل رہا ہے کہ جو غار ہے نا وہ کھلی ہوئی ہے، یعنی کوئی تنگ جگہ نہیں ہے غار کی، اور ہو سکتا ہے وہ شروع میں تنگ ہو اور اندر جا کر کے بہت کھلی ہوئی ہو، اور اس میں آکسیجن آنے کے سوراخ ہوں، کسی طرح روشنی کے آنے کے بھی سوراخ ہو، یعنی بیچ میں کھلی ہوئی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو پتہ چلا نا کہ ایک کھلی جگہ میں تھی اس غار کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل کو زندہ رکھنا تھا، تو اس باڈی کی پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی کری۔ ذالک من آیات اللہ، یہ نشانیوں میں سے اللہ کی، من یہد اللہ، جسے ہدایت دے اللہ، فہو المہتد، تو وہی ہدایت پانے والا ہے، جیسے کہ یہ غار والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا کیونکہ یہ ہدایت چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہدایت یافتہ گروپ میں شامل کرا۔ وَمَن یُضْلِلْ، اور جسے وہ بھٹکا دے، فلن تو ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے لہو اس کے لیے ولی مرشدہ، کوئی دوست رہنمائی کرنے والا، یعنی جو بھٹکنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کتنا ہی راستہ بنانے کی کوشش کریں، لیکن پھر وہ نہیں پائے گا اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات آتی ہے، ایک کچھ کہا ہی جاتا ہے، کچھ لوگ اصل میں آج کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام کرا اور وہ نہیں مانے تو پھر منہ پھیر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مانیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہمیں کوئی وحی کر کے ہم نہیں بتایا جا رہا کہ یہ ابو جہل ہے، یہ نہیں مانے گا تو آپ نہ کر کے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے سامنے جو بھی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اور کون سے لیول پہ جا کے مانیں گے اور کب مانیں گے، کس عمر کی گھڑی میں مانیں گے، تو ہمارا کام کیا ہے کہ حکمت کے ساتھ تبلیغ کا کام ہم جاری رکھیں، نہ کہ ایک دو دفعہ ٹھونگے لگانے سے ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں نے اپنی حجت تمام کر دی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو بھٹکانے کا فیصلہ ہے وہ اللہ کا ہے، اور بندے کے دل میں کتنی ہدایت کی طلب ہے یا کبھی نہیں ہوگی، وہ غیب کا علم ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے وَتَحْسَبُهُمْ، اور آپ سمجھتے ہیں انہیں ایقاظاً، وہ جاگ رہے ہیں، وہم حالانکہ وہ رقود سوئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر رسول اللہ کو وہاں موجود کھڑا کر دیا، اور ہمیں بھی کہ آپ سمجھتے ہیں انہیں، یعنی آپ دیکھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بھی دلوا رہے تھے،
وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم کروٹیں بدلتے رہتے ہیں ان کی، ذات الیمینی دائیں جانب، وذات الشمال اور بائیں جانب، ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں انہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں کیونکہ کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی دائیں جانب لیٹ رہے ہیں اور سوتے سوتے انسان دوسری کروٹ ہی بدل لیتا ہے، کبھی بائیں جانب بدل رہے ہیں. اور یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ ہم سٹارٹنگ تو، کیونکہ سنت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہم نے دائیں جانب سونا ہے تو ہم دائیں جانب سوتے ہیں، لیکن کبھی ہم رات کے پہر میں آنکھ کھل جائے ہمیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسری کروٹ لیٹے ہوتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ ہم ایک ہی پوزیشن پہ اگر رات بھر گزار دیں تو صبح کو اٹھنے میں ہمیں دقت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، اور کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا تھا، نشانی بنانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کروٹیں دلا رہے تھے. کیونکہ اگر وہ ایک ہی جگہ پڑے رہتے تو زمین ان کو کھانا شروع کر دیتی، پھر کھال ان کی خراب ہو جاتی، ٹھیک ہے. وہ کلبہم اور کتا ان کا، باسطن پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھ، بالوسیط دہانے پر. یعنی باہر جو تھا کتا کھڑا ہوا تھا، کہا جاتا ہے کہ ان کا بازو ہوتا تھا یا پھر یہ ان کے پیچھے پیچھے خود آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی پروٹیکشن کے لیے کتا کو جو تھا وہاں پر بھیج دیا تھا تاکہ لوگ جب دیکھتے تو لو اگر اطلاعتا جھانکتے آپ علیہم ان پر، لو اللیتا البتہ پیٹ پہ لیتے آپ ان سے فرارن بھاگتے ہوئے، ولمولئتا اور البتہ بھر دیے جاتے آپ میں ان سے روب میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ماحول تھا نا اس کو بھی اس طرح سے پروٹیکٹ کیا تھا کہ ان کو پریشانی نہیں آئے غار والوں کو، ٹھیک ہے. کہ ایک تو یہ تھا کہ ان غار والوں کو آرام کی نیند دے دی، ٹھیک ہے. پھر ان کی جسم کی حفاظت بھی کری، یعنی کروٹیں بھی دلائی، ٹھیک ہے. سورج کی روشنی بھی جو جتنی ان کے لیے مناسب تھی اتنی دلوائی اللہ نے، ہوا کا بھی انتظام رکھا ان کا، ٹھیک ہے. پھر ان کے ساتھ کتا جو تھا وہ چل پڑا تھا تو اس کو باہر کھڑا کر دیا اور پروٹیکشن کا باعث بن گیا وہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ماحول ان کے حق میں کر دیا کہ لوگ جو ہے ان کی طرف کبھی آنے کی ضرورت بھی نہیں کریں، کہ اگر وہ آنے کی کوشش بھی کریں تو وہ جو کتا جو کھڑا ہوا تھا باہر وہ اس طرح کھڑا ہوا تھا جیسے کہ ابھی جھپٹ پڑے تو لوگ. اور اچھا پھر لوگوں کو دل میں لگا روب بھی ڈال دیتے اس کتے کا، ٹھیک ہے. تو لوگ ویسی ضرورت نہیں کرتے. نہیں تو گروپ میں دیکھا جائے تو کر سکتے ہیں کہ ایک کتے کے اوپر آ جائیں ڈنڈا ونڈا لے کر کے تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے روب بھی ڈال کے رکھا کہ لوگ ادھر کی طرف سے خود ہی گزرنے کی کوشش نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ نے لی ان آیات میں سے آیت اول کی بات دیکھیں تو ایک تو یہی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. ہم نے جو کام کرنا ہے وہ اپنے ایمان کو حد الوسع بچانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے. جب ہم ایمان کے پروٹیکشن کے لیے کچھ عملی تدبیر اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد ڈیفینیٹلی ہی آتی ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ اٹھایا ہم نے انہیں لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں آپس میں، ٹھیک ہے. اب اللہ نے کیا کرا، ان لوگوں کو جگا دیا. اب جیسے ہی جاگے انہوں نے کوشچن کرنا شروع کر دیا، بالکل فطری طور پہ جیسے کہ ہم انسان ہم بھی کرتے ہیں کہ جاگتے ہی پھر ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں. قولا کہا قائل کہنے والے نے، منہم ان میں سے، کم کتنا، لبثتم ہم ٹھہرے، ٹھیک ہے. یعنی ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ ہم کتنا ٹھہرے. قالو انہوں نے کہا لبثنا ٹھہرے ہم یومن ایک دن، او یا بعد یوم کچھ حصہ دن کا. تو کسی نے کہا ہم ایک دن ٹھہرے ہیں، کسی نے کہا ہم کچھ حصہ ٹھہرے. قالو وہ کہنے لگے ربکم رب تمہارا اعلم زیادہ جانتا ہے، بما اسے جو لبثتم ٹھہرے تم، ٹھیک ہے. تو ان میں سے دوسرے نے یہ کہہ دیا، مطلب ٹاپک اب ان ڈسکشن شروع ہو گئی تو ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ چھوڑو یہ گنتی، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کتنا ٹھہرا، ٹھیک ہے. یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ مومن جو ہے لایانی یا پھر بے فائدہ باتوں کے اوپر بحثیں نہیں کرتا. کیونکہ ابھی دیکھیں یہی ٹاپک شروع ہو جاتا تو ان لوگ کیا ہوتا آپس میں جھگڑا اختلاف شروع ہو جاتا، تو یہی گروپ بن جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بندے کے ذریعے کیا کرا، اسٹاپ کر دیا کہ نہیں، مومن جو ہوتے ہیں لیکن ایمان جو ہوتے ہیں وہ بلاخور کی نہیں جھگڑتے، اللہ جانتا ہے کتنا ہم ٹھہرے. فَبْعَثُوا پس بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم ساتھ اپنی، ہی اس چاندی کے، الی المدینتی طرف شہر کے. یعنی وہ ان کے پاس جو سکے تھے کیونکہ اب اٹھ گئے جاگنے کے بعد پہلا کام پھر ہمارا بھوک کا ہی ہوتا ہے انتظام کرنا، تو ان کا بھی یہی ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرو کسی ایک کو بھیج دو یہ سکے لے کر. فَلْيَنْظُرْ پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا کون سا ان میں سے، اس کا زیادہ پاکیزہ طعامن کھانا ہے. فَلْيَأْتِكُمْ پس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس، برزقٍ کھانا، منہ اس سے، ٹھیک ہے.
یعنی عملی تدبیر بتا رہے ہیں کچھ، ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ کون سا کھانا لانا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جو غار سے باہر نکلیں گے تو صدی ہی چینج ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، صدیاں گزر چکی ہیں، ابھی انہیں نہیں پتا، انہیں لگ رہا ہے کہ ہم کچھ پہر سوئے تھے اور ہم اٹھے ہیں اور جب کھانے کا انتظام کرنا ہے تو ہمارا ہی گاؤں ہوگا، تو تم ایسا کرو چلے جاؤ اور پاکیزہ کھانا ڈھونڈ کے لانا، ٹھیک ہے۔ تاکید کے ساتھ کہا ہے کیونکہ جب اہل ایمان کی جو بصارت ہے وہ جب کھلتی ہے اللہ کی طرف والی، اللہ کے تعلق والے، تو پھر وہ اپنے جسم کی حفاظت کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ الٹا سیدھا کھائے گا تو جسم اس میں متاثر ہوگی، پھر عبادت میں کمی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی محبت کے خاطر وہ جسم کی حفاظت کرتا ہے، اور جسم کی حفاظت کرنے میں جو تدبیر آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ طعامن اس کا طعام، یعنی بالکل پاکیزہ کھانا، ٹھیک ہے، یعنی حلالن طیبن والی کیٹیگری کا، جنک فوڈ نہیں کہ تم جاؤ ٹھیلے پہ سے اٹھا لینا، نہیں بالکل یہ والا نہیں، پاکیزہ کھانا لے کر آنا اچھا ہو جو، وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے، اور پھر ان کو تھوڑی ساری احتیاطی تدابیر بھی بتا رہے ہیں جو جا رہا ہے کہ چاہیے کہ وہ نرمی کرے، ولا اور نہ یشعرن وہ ہرگز خبر دے بکم تمہارے بارے میں احدا کسی ایک کو بھی، یعنی وَلْيَتَلَطَّفْ یہ قرآن کے بالکل درمیان میں ورڈ آیا ہے، اور آپ دیکھیں گے اپنے مصحف میں یہ بہت بڑا اور بولڈ میں لکھا ہوتا ہے، یعنی بہت بڑا اور گہرا لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل درمیان میں آیا ہے قرآن میں یہ والا الفاظ جو ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے، ٹھیک ہے، یا چاہیے کہ وہ حسن تدبیر سے کام لے، اس کا جو ورڈ کا میننگ آتا ہے وہ آتا ہے پلاننگ کے لیے، ٹھیک ہے، پلاننگ، تدبیر، سمجھ بوجھ، نرمی، یعنی بس ایسے ہی نہیں کام کرنا، حکمت کے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو یہ قرآن کے بالکل مڈ میں آیا ہے، اور ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پلاننگ کرنا، اور پھر کام کو سرے انجام تک پہنچانا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری نصیحت کیا کر رہے ہیں کہ تم نے حکمت کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ کام کرنا ہے، اور دوسروں کو خبر نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان سے الجھنا نہیں ہے، انہم بے شک وہ ان یظہروا اگر وہ مطلع ہو گئے علیکم تم پر، یرجموکم وہ سرسار سنسار کر دیں گے تمہیں، او یا یعیدکم وہ لوٹا لے جائیں گے تمہیں، فی ملت اپنی ملت میں، ولن اور ہرگز نہیں تفلحوا تم فلاح پاؤ گے، اذن تب ابدا کبھی بھی، ابھی تھوڑی اور وارننگ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں، کہ اگر تم سے کوئی مس ہیپ ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی جو امت کا جو طریقہ ہو وہ یہ ہو کہ سنسار کرنے کا اور ملت میں لوٹانے کا یہ ہوتا ہو، تو اس کو پھر وارن بھی کر رہے ہیں کہ پھر نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، یعنی تمہیں قتل کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، یا پھر اگر تم اس سے بچ جاؤ تو پھر تمہیں کوشش کریں گے کہ تم ان کی ملت میں لوٹ جاؤ، ٹھیک ہے، اور یہ بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس لیے نرمی کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ چلنا، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح آثرنا آگاہ کر دیا ہم نے علیہم ان لوگوں کے اوپر، لیعلموا تاکہ وہ جان لیں، انا بے شک وعدہ وعدہ اللہ اللہ کا حق سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں، اب انہوں نے تو تدبیر کر لی، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھولنی تھی تو انہوں نے جتنا بچنا یہ چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نے کیا کرا ان کا معاملہ کھول دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی بنانی تھی، ٹھیک ہے۔ اذ یتنازعون جب وہ جھگڑ رہے تھے بینہم آپس میں، امرہم ان کے معاملے میں، فقالوا بنوا علیہم بنیانا تو انہوں نے کہا بناؤ ان پر ایک عمارت، ٹھیک ہے، اب یوں کہہ لیں کہ وہ بندہ مارکیٹ گیا اور جب سکہ دیکھا تو سکہ تو چینج تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو اور اچھا پھر ہوا یہ تھا کہ ان کے دور میں جب یہ غائب ہوئے تھے نا تو ان کے نام اور تختی کے ساتھ نا لگا دیا تھا دیوار پر، یعنی لوگ نا جنریشن بائی جنریشن ان کی کہانی کے قصے جو تھے نا سنایا کرتے تھے کہ یہ پھر گروپ تھا اور وہ چلا گیا اور ان کے نام یہ تھے اور پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے جنریشن بائی جنریشن انہیں جو تھا لوگوں کو ان کے بارے میں پتا تھا، ان کے نام کے بارے میں پتا تھا، ان کی داستان پتا تھی، تو جیسے ہی انہوں نے ان کے سکے دیکھے تو کوشچن کیے گئے تو لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہی غار والے ہیں جو غائب ہو گئے تھے بہت پہلے، ٹھیک ہے، بہت پہلے کی صدی میں، پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ کھول دی بات ان کے سامنے، وہ پکڑ لیے گئے تو پھر انہوں نے ظاہر بات بتانا پڑا کہ وہ ٹھکانہ ان کا ادھر ہے، اور پھر یہ آتا ہے کہ دوبارہ وہ جا کر کے سو گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا، ٹھیک ہے، جب وہ لوگ بہت ہو گئے
तब अब क्या हुआ, ग्रुप आ गए। और एक ग्रुप कहता, यूं कह लें कि दो ग्रुप डिवाइड हो गए। एक ग्रुप कहता है कि इमारत बना लो, तो दूसरा ग्रुप कहता है कि वो ज्यादा जानता है उन्हें, यानी कौला कहा लदीना, उन लोगों ने जो गलब वो गालिब थे अला अमरिहिम, उनके मामले पर, लनत्तखिदन्ना, अलबत्ता हम जरूर बनाएंगे, अलैहिम उन पर, मस्जिदा, एक सजदा का। यानी एक ग्रुप कहता है कि इमारत बना लो, ठीक है, रब्बुहुम आलमु बिहिम, कि रब उनका ज्यादा जानता है उन्हें। और दूसरा ग्रुप कह देता कि नहीं, मस्जिद बना लो। ठीक है, तो इस बारे में ना इनके इख्तलाफात शुरू हो गए। ठीक है, तो हमारे लिए इन आयात में जो अमल के पॉइंट हम देखें, तो पहले तो यही बात आ गई हमारे लिए कि अहले ईमान लायानी गुफ्तगू के ऊपर बहस व बाइस नहीं करते, वक्त का ज़िया नहीं करते। दूसरा, अहले ईमान अपने फूड के ऊपर बहुत ज्यादा बारीक बीन होते हैं, ठीक है, उन्हें पता होता है उनका जिस्म जैसा वो खा रहे हैं वैसे वो बन रहे हैं। ठीक है। तीसरा ये कि अल्लाह ताला ने इन असहाबुल कहफ को जो दोबारा गार में सुला दिया था, उसका मकसद ये था कि कयामत भी ऐसी ही आएगी। ये जैसे अब उठे और अब सो गए, इसी तरह कयामत के दिन भी ऐसे ही लोगों को उठाया जाएगा। ठीक है, ये एक निशानी थी। और चौथा ये कि जो जिनके पास मकसद नहीं होता वो फिर इन्हीं तरह की गुफ्तगू में उलझ के रह जाते हैं कि इनकी में इमारत बनाई जाए या फिर मस्जिद बनाई जाए। लेकिन हमारे इस्लामी तारीख में या इस्लामिक कल्चर में हमारे ये मना है कि जहाँ कब्रिस्तान है वहां मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, दो जगह सजदा करने से मना है ना, एक गुसल खाना यानी टॉयलेट, और दूसरा कब्रिस्तान। तो इसनी मस्जिद का तो कोई तस्वुर ही नहीं किया अगर इनका कोई मज़ार वगैरह या कुछ तरह की कब्र बनेगी। ठीक है, खैर फिर आगे है सयक़ूलून, अनकरीब वो कहेंगे, तलाततुन, तीन थे, राबिअहुम, चौथा उनका, कल्बुहुम, कुत्ता था उनका, वयक़ूलून, और वो कहेंगे, खमसतुन, पांच थे, सादिसुहुम, छठा उनका, कल्बुहुम, कुत्ता था, रजमन, बात फेंकते हुए, बिलगैब, बिन देखे। ठीक है, अभी बिला फजूल की डिस्कशन हो रही है कि वो तीन थे तो वो कह रहे हैं वो पांच थे। वयक़ूलून, और वो कहेंगे, सबअतुन, सात थे, व सामिनुहुम, और आठवां उनका, कल्बुहुम, कुत्ता था उनका। ठीक है, और रब्बी, कह दीजिए मेरा रब, आलम, ज्यादा जानता है, बेइद्दतिहिम, तादाद उनकी, माँ नहीं आलम, जानते उन्हें, इल्ला कलील, मगर थोड़े। ठीक है, यानी ये गुफ्तगू एक छिड़ पड़ी है जिसका मकसद है नहीं, क्योंकि अगर इतनी इंपॉर्टेंट होती ये बात जानना हमारे लिए, तो अल्लाह ताला ही बता देते। जिस अल्लाह ने हमें गार के इतने मजे से डिस्क्रिप्शन दी है कि गार किस तरह थी, तो वो अल्लाह ऑब्वियस बात है हमें ये भी बता देता कि वो लोग कितने थे। लेकिन क्योंकि वो तादाद के ऊपर हमारी रोशनी नहीं डलवाना चाह रहा था, तवज्जो हमारी तादाद के ऊपर नहीं, बल्कि उनके छुप जाने का जो मकसद था या उनको छुपाए रखने का जो मकसद था, उसके ऊपर अल्लाह ताला चाह रहे थे कि हम तवज्जो रखें। ठीक है, क्योंकि इद्दत जो है, तादाद जो है, वो अल्लाह जानता है, या बहुत कम लोग हैं जो असल काउंट जानते हैं। फला, तो ना तुम्हारी आप झगड़ा कीजिए फीहिम उनके बारे में, इल्ला मगर, मेरा अन जाहिरा, झगड़ना सरसरी, वला, और ना तस्तफ्ती, आप पूछिए फीहिम उनके बारे में, मिनहुम उनमें से, अहदा, किसी एक से भी। ठीक है, यानी उनकी तादाद के बारे में अहले किताब से भी जाके नहीं पूछिए। ठीक है, यानी ऐसे लोगों के बारे में ऐसे लोगों से जाके फतवा मत लीजिए जिनको उस बात का इल्म ही ना हो। ठीक है, तो इस आयत से अगर हम अमल की पॉइंट देखें, बड़ी अच्छी हमें यहाँ पर इल्म की नौयत की जो है अमल की पॉइंट दिख रही है। एक तो ये कि आ, ऐसी बात के ऊपर झगड़ा नहीं करना चाहिए जिसका हमारे पास कोई पुख्ता इल्म नहीं हो। ठीक है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें कील और काल से मना किया है कि उसने ये कहा, उसने ये कहा गया, उसने ये कहा, ये कहा गया। अल्लाह ताला ने इस चीज से हमें मना करा है। ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को भी फैलाने से आगे मना करा है जिसके बारे में हमें नहीं पता, पक्का पक्का हमने अपने कानों से नहीं सुना, आंखों से नहीं देखा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जिसके बारे में दूसरे वाले को इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो उससे जाकर के सवाल करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हर किसी से हर तरह का क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मसलन कि डॉक्टर है तो उससे हम फतवा लेना शुरू कर दे दीन के मामले में, तो प्लीज जाती हम अपने साथ करेंगे ना, क्योंकि डॉक्टर का जो पेशा है वो देखना है लोगों को, ना कि फतवा देना। ठीक है, तो इसीलिए हर किसी से फतवा भी नहीं लेते फिरना, या फिर हर किसी से दीन की नॉलेज या दुनिया की नॉलेज नहीं लेती फिरनी अगर वो डिजर्व नहीं करता। ठीक है, यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है। अच्छा, मीटिंग जो है मैं भूल गई थी,
آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کرنا، تو میں اب دوبارہ شیئر کر رہی ہوں، ابھی بند ہونے والی ہے میٹنگ، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔